سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالی کہ جنہاں دی کتاب کلندر نامہ دی ایک نظم پیش خدمت ہے جہاں عنوان ہے اصلی موزی۔ ہکڑی پاک کلندر تھے میں آسی نال کلامی۔ ایک دن پاک کلندر مجھ آسی کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ انا ہک تمثیل دے نال چکھولے بھید الہامی۔ انہوں نے ایک مثال کے ذریعے الہامی رازوں سے پردہ کشائی کی۔ فرمایا ہک جنگل وچ ہن جیا جون تمامی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک جنگل میں ہمہ اقسام کے چرند پرند رہتے تھے۔ کھا رج پج کے ٹھا ڈھلتے نت رہ دے ہن آرامی۔ کھا پی کے پیٹ بھر کے وہ ہر وقت ٹھنڈک میں سوئے رہتے۔ ہک دی کرنی رب دی تھئی لگ اون جنگل کو بھاگئی۔ ایک دن رب کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس جنگل کو آگ لگ گئی۔ بھانبھڑ بھڑ کے بھادے ویڑج ہر دی زندگی آ گئی۔ ہر طرف سے شعلے اٹھنے لگے اور ان اٹھنے والے شعلوں نے ہر کسی کی زندگی کو گھیر لیا۔ ہر کو خالق بھجن اڈن دے آہن گر سکھلائے۔ خالق نے تو ہر کسی کو بھاگنے دوڑنے اور اڑنے کے گر سکھائے ہوئے تھے۔ کنہا دیکھ کے بھانبھڑ اپنے سارے دا آزمائے۔ کئی جانوروں نے آگ کے ان شعلوں کو دیکھ کر بھاگنے کے سارے گر آزمائے۔ کنہا نے امن بکمن دیچا آپ تے کمبل پائے۔ اور کئی امیون بکمن کے کمبل اوڑھ کر سوئے رہے۔ کن گھٹ اکھی نوٹ کے سم گئے چاگ دیں وقت نبھائے۔ کانوں کو دبا کر آنکھیں بند کر کے سونے کا بہانہ بنا کر انہوں نے وقت گزار دیا۔ دیکھن والے دیکھ کے بھانبھڑ اڑ گئے مار اڈاری۔ جو آنکھیں کھلی رکھنے والے تھے وہ آگ کے شعلے دیکھ کر فوراً اڑ گئے۔ کنہا نے ہر شے آئی گئی کیتی سڑ گئے وارو واری۔ ان میں سے کچھ نے سوچا کہ کچھ نہیں ہوتا اور بالآخر وہ سارے باری باری جل کر راکھ ہو گئے۔ کئی کھاون دی چس وچ گمہن کئی بدمست آرامی۔ کئی کھانے پینے کی لذت میں لگے رہے اور کئی آرام کرتے رہ گئے۔ کنہا بھجن دی سستی کیتی ڈٹھی نہ بد انجامی۔ کچھ نے انجام کو مد نظر نہ رکھا اور بھاگنے میں سستی دکھائی۔ خود اگ دے چرڑاٹ سنے ڈٹھی شولیاں دی دھوم دھامی۔ لکڑیوں کے جلنے کی خوفناک آوازیں بھی سنتے رہے اور شعلوں کی دھوم دھام بھی دیکھتے رہے۔ لیکن لحظے کان نہ چھوڑے عیش آرام تمامی۔ لیکن انہوں نے چند لمحوں کے لیے بھی آرام و سکون نہ چھوڑا۔ اے دنیا ہے اوہو جنگل موت ہے بھا ازلاں دی۔ یہ دنیا وہی جنگل ہے اور موت وہ آگ ہے جس نے ازل سے سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اتھاں رب دی دتی دات ہے بندے دے کم آندی۔ یہاں صرف رب کی عطا ہی بندے کے کام آتی ہے۔ ہر شے چھوڑ جو امر کو من کے اڈن دے چارے لیندے۔ یہاں جو امر احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر کے دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر اڑنے کی کوشش کرتا ہے، اوہو ای آتش تو بچ دے ابدی حیاتی پیندے۔ وہی اس آگ سے بچتا ہے اور ابدی زندگی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ عارف وچ دنیا دے ای چوکنا تھی گزریندے۔ عارف اس دنیا میں کچھ اس طرح چوکنا ہو کر زندگی گزارتا ہے جیویں فوجی جنگ دے وچ ہر گاہل دی خبر رکھیندے۔ کہ جیسے کوئی فوجی دوران جنگ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ تیراں تے تلواراں دے وچ اوندا وقت گزردے۔ تیروں اور تلواروں کی زد میں اس کا وقت گزرتا ہے۔ دھوکھا کھاون دے ڈر تو او سجنا تو بھی ڈردے۔ دھوکہ کھانے کے ڈر کی وجہ سے وہ دوستوں سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ این آتش وچ رات ڈیہاں پئی ساری خلقت جلدی۔ یہ وہ آتش ہے کہ جس میں ساری خلقت رات دن جل رہی ہے۔ اڑچتی سر ڈانگ ہلک دی نئی ہک باک نکل دی۔ جس وقت اچانک سر میں کوئی لاٹھی آ کر لگتی ہے تو پھر آواز تک نہیں نکلتی۔ اے وی ہر کوئی جاندا ہے نہیں موت کہیں تو ٹل دی۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ لیکن نفس پلیت پلیندے ہے کل زندگی گلدی۔ لیکن یہاں ہر کوئی نفس کی پرورش میں اپنی ساری زندگی گنوا بیٹھتا ہے۔ کوئی دانا دس اون کتے کو نازاں نال رجیندے۔ آپ خود ہی بتائیں کہ کیا کوئی دانا کسی ایسے کتے کو بھی پیٹ بھر کے کھلاتا ہے؟ جیڑھا موزی رجن ستی خود نرگٹ آن نہ پیندے۔ جو موزی پیٹ بھرنے کے بعد کھلانے والے کو ہی گلے سے دبوچ لیتا ہو۔
دے نہ نفس کو چون میں کھانے اے ملعون پٹیسی. نفس کی خواہشات کو یوں پورا نہ کرو ورنہ یہ ملعون بھی وقت آنے پر آپ کو ہی کاٹ لے گا. اپنے پالن والے دی نک نال چڑاب مریسی. یہ بھی اپنے پالنے والے کو ناک سے پکڑ لیتا ہے. امر دی چھری نال اکوں جڑا نپ کے قتل کریسی. ہاں، جو اسے پکڑ کر امر کی چھری کے ساتھ قتل کرتا ہے. اوہو ای کتے تو اپنی نک پنی بچویسی. وہی اس کتے سے اپنا ناک اور پنڈلی بچوا سکتا ہے. ایندے نال تو لڑتا رہ تکو لڑن دا تاندا آسی. اس کے ساتھ تم لڑتے رہو، پھر کہیں جا کر آپ کو اس کے ساتھ لڑنے کا گر آئے گا. ورنہ اے او موزی ہے جڑا مار کے تیکوں کھاسی. ورنہ یہ تو وہ موزی ہے کہ جو آپ کو مار کر کھا جائے گا. جنہاں ای موزی کو ہے سہ نازاں نال رجایا. جنہوں نے اس موزی کی ہر خواہش کو پورا کیا ہے، اسے من مانے کھانوں سے سیر کروایا ہے. دنیا عقبہ ہر شے کھا کے رجن دے وچ نہ آیا. دنیا عقبہ ہر چیز کھا کر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. ایو کتا نجس پلید ہے جو ہا رب فرمایا. یہی وہ کتا ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ہے کہ یہ نجس و پلید ہے. پالن والے دا دشمن ہے اے ابلیس دا جایا. یہ ابلیس کی اولاد ہے، خود اس کو پالنے والے کا دشمن بن جاتا ہے. باقی جتنے کتے ہن توڑے ہن چھتے تھی ویندے. باقی یہ جو دنیا والے کتے ہیں، چاہے وہ باولے ہی کیوں نہ ہو جائیں، پاگل تھی کہ وی مالک دا نہیں ہو نمک بھلیندے. وہ باولے ہونے کے بعد بھی مالک کے نمک کو نہیں بھولتے اور نہ ہی اس سے نمک حرامی کرتے ہیں. جگتے جیڑھا ای موزی کو کوشش نال پلیندے. اس دنیا میں جو بھی نفس کی ہر خواہش کو پورا کر کے اسے پالتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، اے موزی تھی طاقتور مالک کو مار مکیندے. یہ ایسا موذی جانور ہے جو طاقتور ہو کر مالک کو ہی مار ڈالتا ہے. مار کے اپنے مالک کو ہڈیاں تو ماس چنیندے. یہ مارنے کے بعد مالک کی ہڈیوں سے گوشت تک نوچ لیتا ہے. او کو ملدی ہے ابدی راحت جو ایک قتل کریندے. ہاں، جو نفس کو مار ڈالتا ہے اسے ابدی راحت نصیب ہوتی ہے. ہن وی وقت ہے پن توفیق تے کرم کو نال رلا گھن. ابھی بھی وقت ہے، توفیق طلب کر کے مالک کے کرم کو اپنی طاقت بنا لو. چاکے خنجر اطاعت دا موزی تو جان چھڑا گھن. اور امر کی اطاعت والا خنجر اٹھا کر اس موذی سے جان چھڑوا لو. جیں ویلے ایک قتل تھندے پیچھے سہ موتی اگلیندے. جس وقت یہ قتل ہوتا ہے تو پھر اس وقت یہ بہت سے موتی اگلتا ہے. اپنی موت دے بعد ایک کہیں کو اصل خزانے دیندے. اپنی موت کے بعد ہی یہ اصل خزانہ انسان کے ہاتھ لگنے دیتا ہے. ایہو ہا اکھیاں دا پردہ جس دم اے لہ ویندے. یہی نفس ہی تو آنکھوں کے سامنے پردہ ہوتا ہے. جس وقت یہ پردہ اتر جاتا ہے، بندہ اپنے خالق دا من وچ دیدار کریندے. تو پھر انسان اپنے ہی من میں خالق کا دیدار کرتا ہے. جعفر سلامتوں میں جعفر والدی رات بشر دیدار الہی کر دے. میرے پاک مرشد فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر انسان دن رات دیدار الہی کرتا ہے. دیکھ کے رخ محبوب ازل دا جگر کلیجہ ٹھر دے. اور پھر ہر وقت محبوب ازل کا دیدار کر کے اس کا دل جگر ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے. دیکھ کے رخ محبوب ازل دا جگر کلیجہ ٹھر دے.